ناظرین، 1953 اور 1974 کے واقعات کے سلسلہ کے اس دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے مختلف فرقوں کے اجماع کی حقیقت رکھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اس اجماع کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا ہے۔ 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا، ان کی زیارت کرنا، یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے۔ اس عقیدے کے لوگ موجود تھے۔ اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی، اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا، اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے، اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک، جہنمی اور ناری قرار دیں۔ یہ سب اسلام ہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے، نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا۔ سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لعنتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے، انتہا ہے، ایک صدیق کو کافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے، بڑا ظلم ہے، وہ بھی پکے مسلمان۔ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا، آپ پر وہی نازل ہونی تھی، لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈلیور ہو گیا، مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی۔ اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں، اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی، جبریل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ، وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے، آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے۔ پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی پکے مسلمان ہیں، اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا،
اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے، وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا، کسی نے ضائع کر دیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی یہ بھی درست ہے۔ ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا۔ جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ، اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے۔ اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا۔ ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں دو تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے، اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں، کہیں انکار شامل نہیں۔ تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی، اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے، اصل میں اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں۔ قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا۔ اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں۔ تقویٰ کا تقاضا تھا، اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے۔ یہ جو حقیقت حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کی عملی صورت آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ مثال حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ ہے، جس کے رد عمل میں بھٹو کے مسلک شیعہ علماء کی پریس کانفرنس سنیں۔ مسلک کی پہچان اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم مسئلہ امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت کی حکمرانی کا حق من اللہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ہے۔ جو اہل بیت کے سامنے آئے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے، اہانت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے قول کے مطابق، جو ان کی تعریف کے مطابق اصحابی ہے، اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بنیادی معتقدات مسئلہ امامت کے برخلاف ہے۔ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بعد از پیغمبر جمع ہوئے، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے، لیکن اس کو غیر قانونی فعل شمار کرتے ہیں۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو۔
جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ۔ ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ خطا انجام نہیں دیتے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو۔ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے پہ گردن پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ لکھ دو، اور جن کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی اعتقاد میں نے آپ کو بتایا، اس بنیاد پر ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ کیوں؟ اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں۔ اور بھائی ہم گفتگو کرتے ہیں جنگ جمل کے اوپر، ہم امیر المومنین کو حق پہ سمجھتے ہیں، جنگ صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے۔ اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جنگ جمل میں آپ نے جنگ جمل بیان کی ہے، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق جو ہے آپ نے تو کرٹیسائز کر دیا ہے، آپ 5 سال کے لیے جیل میں۔ آپ نے شیعوں کے عقائد سن لیے، باقی فرقوں کے عقائد کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ریاست کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا عقیدہ ریاست کی خواہش پر بدلے، لیکن احمدیوں کو مجبور کیا گیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کریں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے سے روک دیا گیا، مسجد کو مسجد کہنے سے روک دیا، سلام کہنے پر جیلوں میں ڈالا گیا، یہاں تک قانون میں لکھا گیا کہ مسلمانوں کی طرح پوز نہیں کر سکتے۔ آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے کہ قربانی ایک اسلامی شعائر ہے، اس لیے احمدیوں کو قربانی کرنے سے روکا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شیعوں والی قربانی اسلامی ہے یا سنیوں والی۔ شیعہ عید کی نماز سے پہلے اور سنی بعد میں قربانی کرتے ہیں۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ والے فیصلہ کر لیں کہ اسلامی قربانی عید کی نماز سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں، تاکہ احمدی ان کے مطابق غیر اسلامی اوقات میں اپنے جانور ذبح کر سکیں۔ اگر ان فرقوں کے باقی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف ان اختلافات پر بات کی جائے جو ڈائریکٹلی جماعت احمدیہ سے ریلیٹڈ ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کن عقائد کی بنیاد پر یہ جماعت احمدیہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف ختم نبوت کے جذباتی نعرے کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات، آسمان سے آمد کے بعد ان کے مقام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات اور ان کے مقام جیسے عقائد کے بارے ان فرقوں کے اندر شدید اور متضاد عقائد پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا تو موجودہ قانون بھی مسیح و مہدی کے بارے ان کے عقائد سے متضاد ہے۔ کاش لوگ ان عقائد کے بارے تھوڑی تحقیق کریں اور اپنے علماء سے قرآن اور حدیث کے مطابق ان عقائد کے بارے سوالات اٹھائیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جن معنوں میں مانتی ہے، یہ لوگ عملی طور پر اس کے عشر عشیر بھی نہیں مانتے۔ ناظرین، آپ نے 74 کی اسمبلی کی حقیقت دیکھ لی۔ عقائد اور نظریات کے اختلافات پر ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس بارے جو بات جماعت احمدیہ پچھلے 46 سال سے سمجھا رہی ہے، آج وہی بات شیعہ علماء فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائٹ ہوں سے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائٹ ہوں سے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا۔
ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائے ٹھونس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن لاجک کی منطق کی بات کرتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں۔ لازم تھا کہ ہم بھی دیکھتے۔ یہ بھٹو صاحب کا فرقہ بول رہا ہے، کیا یہی باتیں جماعت احمدیہ نہیں کرتی؟ آخر میں مشہور صحافی مبشر علی زیدی صاحب کا ایک ٹویٹ اور باقی حقائق اگلی قسط میں۔ کہ اگر احمدیوں کو کافر قرار نہ دیا جاتا تو تحفظ بنیاد اسلام جیسے احمقانہ بل تک بات نہ آتی۔ جس طرح علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام نہیں، اسی طرح کسی شہری کے مذہب کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کرنا بھی اس کا کام نہیں۔